بزرگوں دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ہم نے وقف کا نیا قانون اس پر ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور اگر آپ کی یادداشت ساتھ دے رہی ہو تو جو اعتراضات ہم نے اٹھائے تھے اور جو باتیں ہم نے یہاں بیان کی تھیں بڑی شدت کے ساتھ، اس پر الحمدللہ عدالت عظمیٰ نے یعنی سپریم کورٹ نے بھی اعتراض کیا ہے اور فی الوقت عبوری اسٹے نافذ کیا ہے۔ بس اب دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ اس قانونی لڑائی میں ہمارا حامی و ناصر اور مددگار ہو۔ دوستوں بزرگوں، کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل و حجت۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو فرقہ پرست حکومت ہے اس کا رویہ یہی ہے اور یہی صورتحال ہے، اور اس کا ایجنڈا اور فوکس یہی ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا جائے، انہیں ایذا پہنچایا جائے، انہیں ذلیل کیا جائے، ان کی شناخت کو چھین لیا جائے، ان کی زمینوں کو اور ان کے املاک کو ہڑپ کر لیا جائے اور ان کو بے عزت کیا جائے، اور بالآخر ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا کر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں۔ اس ایجنڈے پر یہ حکومت اور یہ ذہنیت رکھنے والے لوگ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اس ملک میں، لیکن اس میں 2014 کے بعد بڑی تیزی آئی ہے، اور پھر حالیہ عرصے میں ٹرپل طلاق بل کی منظوری کے ذریعے 370 کو منسوخ کرنے کے ذریعے اور یہ قانون منظور کرنے کے ذریعے اوقافی قوانین میں ترمیمی قانون لانے کے ذریعے اور اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اس کو منظور کرنے کے ذریعے مزید ایذا رسانیوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ تو دوستو، اس وقت اس کا واحد ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح نیچا کیا جائے اور ان کو ٹارگٹ بنایا جائے، ان کے اندر افتراق پیدا کیا جائے، ان کو بانٹ دیا جائے اور ان کو یہ باور کرایا جائے کہ مسلمانوں کے اندر کمزور دبے ہوئے مسلمان ہیں، پسماندہ مسلمان ہیں، اور پسماندہ مسلمانوں کی بار بار دہائی دی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر عورتوں اور مردوں میں جھگڑا لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ عورتوں کو اسلام نے اور مسلمانوں نے دبا کر رکھا ہے، ان کے حقوق کو چھین لیا ہے، اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو حقوق دلایا جائے، پسماندہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں۔ اوقاف کے قانون کے اندر ترمیم اور نیا قانون اسی لیے لایا گیا ہے تاکہ غریبوں کو، پسماندہ مسلمانوں کو، خواتین کو مدد کی جائے، اور یہ سوال اور یہ نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ اوقاف کے ذریعے کون سے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوا، کون اس سے فائدہ اٹھایا، اس طرح ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا، اور پھر یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا، اور ان کا جو ڈسکورس ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، اور انہوں نے اس جھوٹ کو بھی بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ پھیلایا کہ اگر ملٹری اور ریلویز کے بعد سب سے زیادہ اگر اراضیات ہیں تو وہ صرف وقف کے پاس ہیں، وقف بورڈز کے پاس ہیں۔ اس طرح جھوٹ کو پھیلایا گیا اور ذرا بھی نہیں سوچا گیا کہ یہ جھوٹ کیسے عام ہوگا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، جبکہ صرف اور صرف ابھی ایک ہمارے دوست نے جو پوری اور اڑیسہ کی مندروں کا جائزہ لیا
تو 11 لاکھ ایکڑ زمین تو صرف اڑیسہ کے اندر جو مندر پائے جاتے ہیں 20-25 مندر اس کے ہیں 11 لاکھ ایکڑ اراضی، جبکہ سچر کمیٹی کے مطابق وقف کی جو جائیداد ہے وہ 6 لاکھ ایکڑ ہے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 لاکھ ایکڑ ہے۔ اگر مان لیا جائے 9 لاکھ ایکڑ مان لیا جائے تو صرف ایک ہی ریاست کے اندر اتنی اراضیات ایک مندر کے تحت پائی جاتی ہیں، تو کس طرح کا جھوٹ ان لوگوں نے پھیلایا ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی جھوٹ پھیلایا گیا اور غیر مسلموں کے اندر، برادران وطن کے اندر ایک خوف پیدا کیا گیا کہ جہاں دستی ڈال دیں وہ جائیداد مسلمانوں کی ہو جائے گی، جہاں پر ہاتھ رکھ دیں وہ جائیداد وقف کی ہو جائے گی۔ اس طرح وقف کو غیر معمولی قسم کے اختیارات دیے گئے ہیں، اور آج ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر پر یہ دعویٰ کر دیں کہ یہ وقف کی زمین ہے تو وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، اتنے اختیارات ان کو ہے۔ پارلیمنٹ کو اگر کہا جائے تو یہ پارلیمنٹ بھی وقف کی جائیداد ہے تو وہ بھی وقف کی جائیداد ہو جائے گی۔ اس طرح کے غیر معمولی قسم کے ان کے پاس اختیارات پائے جاتے ہیں، اس طرح کا جھوٹ بھی پھیلایا گیا۔ حالانکہ وقف اگر کبھی کوئی کلیم کرتا ہے تو سب سے پہلے تو نوٹیفائی کرتا ہے، پہلے تو سروے کمشنر سروے کرتا ہے، سروے کرنے کے بعد میں یہ طے ہوتا ہے کہ وقف کی اراضی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ وقف کی اراضی ہے تو مقدمہ چلتا ہے، ٹریبیونل کے اندر مقدمہ چلتا ہے۔ ٹریبیونل میں اگر آپ اطمینان نہیں کرتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وقف بورڈ جب بھی کہے کہ یہ زمین ہماری ہے تو ہماری ہو جائے گی، بلکہ وہ تو اتنا مظلوم ہے کہ اس کی کئی اراضیات کو حکومت نے خود ہڑپ لیا ہے۔ ابھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ جو ہائی کورٹ ہے دلی کا، اس کی جو اراضیات ہیں وہ بھی وقف کی ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے کہا، پارلیمنٹ کے اندر لوگوں نے کہا گفتگو کے دوران میں۔ تو دوستو، اس طرح زمین کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کوئی بھی اجتماعی کام کریں، تنظیمی کام کریں، سیاسی کام کریں، سماجی کام کریں، رفاہی کام کریں، تعلیمی کام کریں، مذہبی کام کریں، تو ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرکز کے لیے عمارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمارت تعمیر کرنے کے لیے اراضی اور جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اراضیات بہت اہم ہیں، اراضیات بہت اہم ہیں، اور ان اراضیات پر ناجائز قبضے ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، 8 لاکھ ایکڑ زمین کے اندر تو 4-5 لاکھ ایکڑ زمین تو وہ ہے جو اب اس وقت وقف بائی یوزر ہے، یعنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، مسافر خانے ہیں، یتیم خانے ہیں، یہ سب وقف بائی یوزر ہیں اب موجود، اور 4 لاکھ ایکڑ زمین کے اوپر ناجائز قبضے ہیں۔ اور سب سے بڑے قابض کون ہیں؟ حکومت ہے۔ اور حکومت کو قبضہ کرنے کی سہولت کون دیتے ہیں؟ وہ لوگ، وہ ناخدا پرست لوگ جو وقف بورڈ کے اندر ایک عرصے دراز سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کے اندر ساتھ دیتے ہیں۔ جب کبھی مقدمہ چلتا ہے تو اس کی لوز پیروی کرتے ہیں، ہلکے قسم کے وکیل کو کھڑا کرتے ہیں، مقدمہ ہار جاتے ہیں، ڈاکومنٹس دیتے ہیں، چوری سے ڈاکومنٹس دیتے ہیں، ڈاکومنٹس کو غائب کر دیتے ہیں۔ یہ سب کام یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی کارستانی کی وجہ سے کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں وقف کی برباد ہوئی۔ تو دوستو، اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے۔ یہ جو دور ہے، یہ دور اجتماعی قیادت کا دور ہے، یہ دور انفرادی قیادت کا دور نہیں ہے کہ ہمارا کوئی قائد ابھرے، ہمارا کوئی لیڈر ابھرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں مایوسی کی ہیں۔ کوئی بھی عبقری قسم کا لیڈر نہیں اٹھے گا،
جو ہوگی وہ اجتماعی قیادت ہوگی. تو اجتماعی قیادت کا نام اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے. اس کے اندر تمام جماعتیں، جس کے اندر جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند اور پھر جمعیت اہل حدیث اور مختلف قسم کی جماعتیں اور اہل سنت الجماعت اور بریلوی طبقہ، شیعہ طبقہ، بہرا طبقہ، اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں. بڑی بڑی شخصیتیں اور بڑی جو شخصیتیں ہیں، نامور قسم کی شخصیتیں اس بورڈ کے اندر شامل ہیں. ہر مشرق کا، ہر مسلک کا آدمی بورڈ کے اندر شامل ہے. تو اس وقت بورڈ مسلمانوں کا اس وقت ریپریزنٹیٹیو بورڈ ہے. جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت پیرویاں کی، بہت سے کام انجام دیے. اس نے سب سے پہلے تو پارلیمنٹ کے اندر یہ کام کیا کہ جب یہ بل پیش کیا گیا، بل پیش کرتے ہی تیلگو دیشم اور پھر ادھر نتیش کمار سے ملاقاتیں کی گئی اور پھر ان کو دباؤ ڈالا گیا کہ اس کو کم از کم جے پی سی کے حوالے کرے، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے حوالے کیا جائے. چنانچہ اسی دباؤ کے نتیجے میں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بٹھائی گئی اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے بھی اپنے مدعا کو اور اپنے تمام دلائل کو بڑے سلیقے کے ساتھ میں رکھا. اور جہاں جہاں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی گئی وہاں پر باشعور لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہا اور 5 کروڑ سے زائد ای میلز بھیجے گئے کہ اس بل کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے. اور پھر بڑے بڑے احتجاجات کیے گئے. پٹنہ کے اندر احتجاج کیا گیا جے پی سی کے ارکان کے ساتھ میں مل کر، وجے واڑہ کے اندر احتجاج کیا گیا، دلی کے جنتر منتر پر احتجاج کیا گیا اور مختلف قسم کا پریشر ڈیولپ کرنے کی کوششیں کی گئی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ شروع دن سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور پھر قانونی طور پر وہاں پر بڑے بڑے وکلاء کو کھڑا کیا گیا، کپل سبل کو اور پھر راجو دھون کو، ایسے بڑے بڑے وکلاء کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے بحث کی. اور جو کچھ بھی اس وقت ہمارے سامنے آؤٹ پٹ آیا ہے اس کا، وہ اسی کا نتیجہ ہے، انہی کی پیروی کا نتیجہ ہے. لیکن ہمیشہ ملت اسلامیہ کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے، ملت اسلامیہ کے اتحاد کو، اتفاق کو توڑنے کے لیے، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کوششیں کی، مختلف لوگ اعلی کار بنے. چنانچہ اب اس وقت کچھ لوگ ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر موجود شخصیتوں کے خلاف میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہی لوگ وقف کے قابضین ہیں، یہی لوگ بڑے بڑے وقف کے لٹیرے ہیں، چور ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگوں کو ورغلانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ باشعور رہیں، ہوشیار رہیں. ایسی جو قوتیں اور طاقتیں ابھر کر اس وقت سامنے آ رہی ہیں، مسلمانوں کو توڑنے اور ان کے اتحاد کو ختم کرنے کے ہم کو چوکنا اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے اور بھرپور طاقت کے ساتھ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت انڈیویجول طور پر یہ بھی ملت اسلامیہ کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے. وہ کیا کمزوری ہے؟ شارٹ کٹ راستے کے ذریعے سے وہ اپنی قیادت کو ابھارنا چاہتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو ابھارنا چاہتے ہیں. چنانچہ جذباتی قسم کی باتیں کر کر، جذباتی قسم کے اقدامات کر کر انڈیویجول طور پر وہ اپنی شخصیت کو چمکانا چاہتے ہیں، اپنی قیادت کو چمکانا چاہتے ہیں. ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جو اپنی قیادتوں کو چمکانے کے. ان لوگوں کو بھی موقع نہ دیں. اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر کے تحت کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کام کے اندر شریک نہ ہو. صرف اسی کام کے اندر شریک ہو جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کے اندر شامل ہے. تو تبھی کہیں جا کر ہم پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، ہماری اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس کو آگے بڑھانا اور اس کو پریشر ڈیولپ کرنا، اس جدوجہد کو اور احتجاج کو جاری رکھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اس کے لیے حکمت، دانائی، صبر، تحمل اور پھر کنٹینیوٹی، اسٹیبلٹی یہ بہت ضروری ہے. یہ جو موومنٹ ہے یہ سسٹینیبل موومنٹ ہو ہمارا.
سسٹینیبل موومنٹ اگر نہیں ہے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک ہی دم سوڈے کی گیس کی طرح اگر ابھر جائیں اور پھر بیٹھ جائیں تو کام نہیں چلے گا۔ یقیناً پلین اڑائی جا سکتی ہے، ٹیک آف کے بعد میں بہت بلندی تک پلین کو لے جایا جا سکتا ہے، اسی طرح تحریکوں کو بھی بہت تیز کیا جا سکتا ہے، پرتشدد بنایا جا سکتا ہے، لیکن پلین کو سیف لینڈنگ کرنا بہت کمال کی بات ہوتی ہے۔ سیف لینڈنگ کیسے ہوگی وہ سوچ کر ہی پلین کو اونچا اڑانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح تحریکات کو بھی اونچا اڑانا ہے اور اونچا اٹھانا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری سیف لینڈنگ کیسے ہوگی، یہ سوچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اگر ہمیں احتجاج کرنے کے لیے کہتا ہے تو احتجاج کریں، رک جانے کے لیے کہتا ہے تو رک جائیں، خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے تو خاموش رہ جائیں، خاموش سونامی لانے کے لیے کہتا ہے تو خاموش سونامی لے کر آئیں، اور پرزور احتجاج کرنے کے لیے کہتا ہے تو پرزور احتجاج کریں، تبھی کہیں جا کر ایک لیڈرشپ کے اندر یہ کامیابی ہم کو حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا عنوان۔ اسی لیے کل دارالسلام کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم کی نگرانی کے اندر، انہی کی صدارت کے اندر جلسہ رکھا گیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خود ہم جائیں، ہمارے اعزا اقربا کو لے جائیں، اپنے دوستوں کو لے جائیں اور ایک بھرپور قسم کا مظاہرہ وہاں پر کریں، اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس طاقت کا مظاہرہ کرنا اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا۔ ان کی خاموشی ان کے لیے موت کا پیغام ہے، ان کی خاموشی ان کے لیے وہ خود اپنے موت کے دستاویز پر وہ سگنیچر کرنے والے ہوں گے، دستخط کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے جب یہ کہا گئے چاہے کہ وہاں جانا ہے تو ہم سب لوگ ضرور جائیں اور اس کو ہم اپنا فرض جانیں، اور یہ ہمارا ملی اور دینی فریضہ ہے کہ ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ جو بچے کچھ وقت ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم محفوظ کریں۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں اس کے باؤنڈریز ہیں لیکن باؤنڈری وال نہیں، باؤنڈری وال بنائیں۔ بہت سے قبرستان ایسے ہیں جس کے قبرستان ہے لیکن قبرستان کی باؤنڈری وال نہیں ہے، باؤنڈری وال بنائیں۔ کئی عیدگاہ آپ دیکھتے چلے جائیے گاؤں کے اندر کہ آپ کو عیدگاہ ملے گا لیکن باؤنڈری نہیں ہے، تو باؤنڈری وال بنائیں۔ جہاں جہاں وقف کی زمینیں ہیں وہاں پر باؤنڈری والز بنائیں، اور باؤنڈری وال ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا تحفظ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کرسچنز کے اندر تنازعات بہت کم ہوتے ہیں۔ کرسچنز جب بھی چرچ کے لیے، اسکول کے لیے اور کسی پرپس کے لیے، رفاہی ادارے کے لیے زمین خریدتے ہیں تو بڑی بڑی اراضیات کو خریدتے ہیں، شہر سے بہت باہر بڑی اراضیات خریدتے ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام بہت بڑی باؤنڈری وال اٹھاتے ہیں۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ باؤنڈری وال چھوڑ دیتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، عیدگاہ بناتے ہیں، لیکن باؤنڈری وال نہیں بناتے۔ تو ہم باؤنڈری وال جہاں کہیں بھی ہے اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ وقت کے تحت نہیں ہے تو ہم ٹرسٹ بنائیں، وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، یہ سیف سائڈ ہے، اور اس کے لیے قانونی مشاورت کریں۔ ٹرسٹ بنائیں، ہر جگہ مسجد کا ٹرسٹ بنائیں، مدرسے کا ٹرسٹ بنائیں، انڈیویجول کے نام پر نہ رکھیں مدرسے، انڈیویجول کی نگرانی کے اندر نہ دیں، اس کی ملکیت کے اندر نہ دیں، وہ کوئی بھی شخص مدرسے کا مالک نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ چندہ وصول کر کر وہ مدرسہ بنا رہا ہے تو وہ ٹرسٹ کے تحت ہونا چاہیے۔ وہ ملت کی امانت ہے، اسی طرح وہ ملت کی امانت ہو اور اس کو قانونی تحفظ بھی اس کو ملنا چاہیے۔ یہ نہ ہونے کے نتیجے میں آج حکومت کو یہ موقع ملا ہے کہ ہماری چیزوں کے اندر وہ مداخلت کرے، یہ موقع اس کو ملا ہے، یہ موقع ہم نے خود دیا ہے۔ دوستو، جو زمینیں رجسٹرڈ نہیں ہیں اس کو ہم رجسٹرڈ کرائیں، اور پھر وقف بورڈ کے اندر جو ناخدا ترس لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سبق سکھانے کا کام اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو بھی سبق سکھائیں، کہ وہ لوگ جو بددیانتی کے ساتھ میں، بدنیتی کے ساتھ میں، جو وقف بورڈ کے ساتھ میں، وقف کے کاغذات کے ساتھ میں، اس کے ریکارڈ کے ساتھ میں جو کھلواڑ انہوں نے کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی بھی گردنیں ماپی جائیں۔ یہ کام نہ کرنے کے نتیجے میں، خاموش رہنے کے نتیجے میں کئی سجادہ نشین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی درگاہوں کی زمینوں کو فروخت کر دیا،
ایسی ایسی شخصیتیں ہیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے پیر پڑتے ہیں، ایسی شخصیتیں انہوں نے اپنی جائیدادوں کو بیچ دیا۔ تو اس لیے صورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر شعور بیدار ہو۔ شعور کی بیداری نہ ہونے کے نتیجے میں، اندھی عقیدت ہونے کے نتیجے میں یہ سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہماری اندھی عقیدت اور لاشعوری ہماری، بے شعوری ہماری، یہ ہم کو یہاں اس مقام تک لے آئی ہے۔ دوستو، اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی حکم توڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی حکم توڑا جاتا ہے اور کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ نے اگر کوئی موقع دیا ہے، کوئی نعمت دی ہے تو اس کی ہم قدر کریں۔ اگر ہم کو اللہ نے صحت دی ہے، صحت کے ساتھ میں کھلواڑ کریں گے تو وہ صحت کی نعمت چھین لے گا۔ اگر اولاد دی ہے، اولاد کے ساتھ میں ہم نگہداشت اور نگرانی اور ان کی تربیت کا کام نہیں کریں گے تو وہ نعمت ہم سے چھین جائے۔ اسی طرح اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسجد میں حیال فلاح کے ساتھ آ کر پڑھنے کا موقع اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ حیال الفلاح کی آوازیں مسجد کے میناروں سے کل بلند نہیں ہوں گی، وہ نعمت چھین لی جائے گی۔ ایسی دنیا کے اندر کئی مثالیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور بلڈنگز، عمارتیں اور مختلف قسم کی آرکیٹیکٹ مسلمانوں نے انجام دیا، لیکن کیا ہوا؟ 800 سال کے بعد میں مسلمانوں کو بے دخل کیا گیا۔ کئی مسلمان مرتد ہو گئے، کئی مسلمان جو بچ گئے وہ عیسائی بن گئے، اور کئی مسلمانوں کو وہاں سے ترک وطن کرنا پڑا۔ یہ کہاں کے واقعات ہیں؟ میں اشارہ کر رہا ہوں صرف، آپ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ کیا ہوا؟ اب شام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ نعمتیں دی جاتی ہیں تو نعمت کو کی قدردانی اگر نہیں کی جاتی ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے ہم کو داڑھی رکھنے کا موقع دیا ہے، ہاں داڑھی فرض نہیں ہے لیکن موقع دیا ہے اللہ نے، تو رکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے کہ آپ پر پابندی عائد کر دی جائے، جیسے ترکی ہے۔ ترکی کے اندر جب اتاترک کی حکومت آئی تو اس نے داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی، اور آج داڑھی رکھنا مسلمانوں کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیے جو طیب اردغان ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، وہاں کے صدر ہیں، لیکن ان کو داڑھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک عرصے دراز تک داڑھی رکھنے پر پابندی۔ داڑھی رکھنا ہو تو رجسٹریشن کروانا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک مسلم ملک کے اندر یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے موقع دیا، اللہ نے نعمت دی اور اس نعمت کی قدردانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ نے روزے رکھنے کا موقع دیا تو ہم ضرور روزے رکھیں۔ اللہ نے ہم کو زکوٰۃ دینے کا موقع دیا تو ہم زکوٰۃ اجتماعی طور پر دیں۔ ایک ہی خاندان کو دے رہے ہیں، اس کو 50 روپے، اس کو 200 روپے، اس کو 2000 روپے، اس کو 5000 روپے، اور ہمارے دادا حضرت دیا کرتے تھے، ہمارے والد بھی دیا کرتے تھے، اور میں بھی دے رہا ہوں۔ ان کی غربت ختم نہیں ہوئی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی غربت ختم ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پیروں پر کھڑا کیا جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آج زکوٰۃ لینے والے کل زکوٰۃ دینے والے بنے۔ فقہ و زکوٰۃ کے اندر علامہ یوسف القرضاوی لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دو تو ایک آدمی کو اتنی دو کہ وہ پھر زکوٰۃ مانگنے کے لیے نہ آئے بلکہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ ہم کو موقع ہے اس کا، یہ سب کرنے کا۔ ہماری یہ غربت ہے، افلاس ہے، اس کو ہم آسانی کے ساتھ دور کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دور اندیشی، ہمارا ویژن نہ ہونے کے نتیجے میں، ہمارے اندر شعور نہ ہونے کے نتیجے میں ہم 1000 کروڑ روپے کی اس سال حلیم کھائے ہیں۔ 1000 کروڑ روپے کی حلیم حیدرآباد کے لوگوں نے کھایا ہے۔ آپ اندازہ لگے کیا غریب ہے مسلمان؟ ہرگز نہیں ہے غریب۔ ہاں کھانا ہے، ایک آدمی کمائی کچھ نہیں ہے، بہت کھڑی کمائی لگی، اس نے بھی حلیم کھائی، اس نے بھی حلیم کھائی، کھانے کا طے کر لیا ہے تو برابر کھائی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو حج کرنے کا موقع ہے تو ہم ضرور حج کریں، ضرور حج کریں، ٹال مٹول نہ کریں، اس کے اندر ایک حج کریں، بار بار حج نہ کریں۔
بار بار عمرے پر نہ جائیں، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ. آپ پر بھی ذمہ داریاں ہیں، ہم پر اور بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، سوشل ریسپانسبلٹیز کو پورا کریں. اور پھر یہ جو دینی حوضہ آپ کو لگا ہوا ہے، حج کرے اور بھی حج کرے تو کچھ ہوگا، اور بھی عمرہ کرے تو کچھ ہوگا. میں بہت شرح صدر کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ دین اور دینی معاملات کے ساتھ میں ایسے لوگ کھلواڑ کریں جو ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں. دوستو، موقع اللہ نے ہم کو وقت کی جائیدادوں کا دیا تھا، لیکن ہم نے اس کے ساتھ میں کھلواڑ کیا. ہم نے اس کی صحیح نگرانی نہیں کی، اس کی صحیح صیانت نہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آج اس ظالم حکومت کو، اس فرقہ پرست حکومت کو اس کے اندر مداخلت کرنے کا موقع مل گیا. آپ برگلا رہے ہیں. کیا برگلا رہے ہیں کہ وقت سے غریب مسلمانوں کو فائدہ کیا ہوا؟ ارے غریب مسلمانوں کو فائدہ اس وقت ہوتا جب وقت صرف غریب لوگوں کے لیے ہوتا. اس مسجد کے تحت اگر وقت کی زمین ہے اور مسجد کے انتظامات کے لیے ہے تو مسجد کے انتظامات کے لیے ہو. درگاہ کے تحت کوئی وقت کی زمین ہے اور وہاں پر درگاہ کے انتظامات کے لیے اس کا خرچ کیا جانا چاہیے، تو واقف کی جو مرضی ہے اس کی بڑی اہمیت وقف کے اندر پائی جاتی ہے. اور وقف کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ گورنمنٹ لینڈ ہے، یہ بھی نیریٹو ڈیولپ کیا گیا. نہیں، یہ گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور اس کا مالک نہ وقف بورڈ کا کوئی کارکن ہے، نہ وقف بورڈ کا کوئی چیئرمین ہے اور وقف بورڈ کا کوئی ممبر ہے، بلکہ اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ سب اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے صیانت کرنے والے، اس کو ڈیولپ کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے خادمین ہیں. یہ اس بات کو بہت تیزی کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب ناقدری کی گئی تو یہ نعمت اللہ تعالی شاید ہم سے چھین رہا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جو نعمتیں ہم کو میسر آئی ہیں ان نعمتوں کو پورا بھرپور طریقے سے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا کریں. اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت ہے وہ مقصد کے لیے ہم اس نعمت کا خدمت گزاری کریں. اور جو لوگ شکرانے نعمت نہیں کرتے وہی لوگ دراصل کفرانے نعمت کرتے ہیں. کافر اور مومن کے درمیان میں، مسلم کے درمیان میں یہی فرق ہے. کافر کفرانے نعمت کرتا ہے اور مسلمان شکرانے نعمت کرتا ہے. اور شکرانے نعمت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا بھرپور طریقے سے استعمال کریں. مسجد ہے، مسجد کمیٹیاں ہیں اور مختلف قسم کے ہمارے ادارے ہیں، تو ان کا کام ہے کہ آڈٹ کروائیں، آڈٹ رپورٹ باقاعدہ اس کو پبلش کریں، باقاعدہ آویزہ کریں کیا آمدنی ہوئی، کیا خرچ ہوا، تاکہ لوگوں کے سامنے بالکل عیاں رہے اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی رہے. یہ وقت اب اس وقت آ گیا ہے. اگر یہ کام ہم نہیں کرتے رہیں گے تو آج حکومت کے ہاتھ بہت آگے نکل گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسی تقریریں کرنے کا یہ موقع آپ کو ہاتھ نہ آئے. ہاں، ایسی تقریریں کرنے کا موقع ہاتھ نہ آئے، ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری طریقے سے متحد اور منظم ہو کر ہم وقف کے اس قانون کو ریجیکٹ کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر آئیں. اور اس کے لیے جو سیکولر قوتیں ہیں، 242 لوگوں نے جو تقریریں کی، ایسی تقریریں سوائے 1-2 مسلم جو پارلیمنٹرینز ہیں ان کے سوا کسی نے ویسی تقریریں نہیں کی جس طرح کے غیر مسلم پارلیمنٹرینز نے جو تقریریں کی. اور اتنا طویل اجلاس چلا، رات کے 2 بجے تک اجلاس چلتا رہا. اتنا طویل اجلاس میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں کبھی اتنا طویل اجلاس ہوا ہوگا. تو یہ سب لوگ ہمارے ہمدرد ہیں، ان سب لوگوں کو ہمارے ساتھ میں لینے کی ضرورت ہے. اور پھر اسی طرح سوچنے والے کروڑوں غیر مسلم برادران وطن ہیں، ان کو بھی ساتھ لینے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں پایا جاتا. اس پلیٹ فارم کو فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کل جو وقف کے سلسلے میں دارالسلام کے اندر اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی غیر مسلم مقررین کو شامل کرنا چاہیے. غیر مسلم مقررین کو شامل کرنا چاہیے
JPC کے جو غیر مسلم ممبرز تھے ان کو بھی بلانا چاہیے تاکہ ایک پیغام جا سکے، تاکہ ایک میسج جا سکے۔ اس طرح ہم مضبوط بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو ہندو مسلم نہیں بنانا چاہیے۔ ہندو مسلم بنانے کی جو پالیسی ہے، یہ پالیسی فرقہ پرست حکومت کی پالیسی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ہندو مسلم بنا دیا جائے۔ اس لیے جب بھی احتجاج ہو صرف ٹوپیاں ہی ٹوپیاں اور صرف برقعے ہی برقعے دکھائی نہ دیں، بلکہ اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ اس کے اندر شامل رہیں اور یہ محسوس ہو کہ احتجاج پلورل ہے، تکثیری ہے، سب لوگ مل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ آواز ہندو کی بھی ہے، یہ آواز مسلمان کی بھی ہے، یہ آواز کمیونسٹ کی بھی ہے، یہ آواز سیکولر لوگوں کی بھی ہے، یہ آواز عورتوں کی بھی ہے، یہ آواز غریب کی بھی ہے، یہ آواز امیر کی بھی ہے۔ یہ چیز ہمارے اندر آنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس پورے احتجاج کو ایک کاٹ پر رکھیں اور پھر ملک کی سالمیت کے لیے، دستور کو بچانے کے لیے اور ہمارے اوقاف کو بچانے کے لیے، ہماری شناخت کو بچانے کے لیے، اور اس ملک کے اندر ہماری شناخت کی جو آخری نشانی بچی ہوئی ہے وہ ہے اوقاف کی جائیدادیں۔ جو لوگ RSS کا ذہن رکھتے ہیں، جو اس کے اندر اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی کارستانی ہے کہ اس پر نیشہ لگایا جائے، اس پر تیشہ لگایا جائے اور اس پر ضرب لگائی جائے۔ اسی لیے اس حکومت نے اس پر ضرب لگائی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر ان لوگوں نے ایک بہت دور رس قسم کی پالیسی اختیار کی ہے۔ اس کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ UCC لایا جائے۔ UCC کا جو مدعا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا نہیں ہے۔ ابھی اتراکھنڈ کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ نے پاس کر دیا، وہ کیسے کیا سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ UCC کا مسئلہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے۔ خود وفد کا بھی مسئلہ یہ صرف سینٹرل گورنمنٹ کا نہیں ہے بلکہ اسٹیٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کا ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ سے پوچھا نہیں گیا۔ 300A کے تحت، دستور کی 300A کے تحت یہ سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب کبھی کانفلکٹ لسٹ کے اندر موجود کسی مسئلے پر قانون بناتے ہوئے ریاستی حکومت کو بھی اپنے کانفیڈنس کے اندر لے، اپنے اعتماد میں لے، یہ اس کا فرض بنتا ہے، لیکن کانفیڈنس کے اندر نہیں لیا گیا۔ اس لیے اس وقت یہ جو کانگریس حکومت یہاں پر پائی جاتی ہے، جس طرح ممتا نے اعلان کیا کہ یہاں پر نافذ نہیں ہوگا، اسی طرح یہ حکومت بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح جتنے کرناٹک کی حکومت بھی کہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس طرح پریشر انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ساتھ ہونے کی دلیل بھی پیش کرے، ساتھ ہونے کی دلیل بھی پیش کرے۔ اس کے اندر اگر کانگریس کو ماننے والے لوگ ہیں تو ذرا ہمارا میسیج بھی ان تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد